میرے عزیزو، ہمارے اوپر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان، ویسے تو ہم دو ہستیوں کے احسان نہ گن سکتے ہیں نہ گنے جائیں گے، چاہے قیامت تک نہیں، یہ ریت کے ذروں کے برابر عمر لے لیں اور ہم ان دونوں ہستیوں کے احسان گننا چاہیں، نہیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے، لیکن پہل کی جا سکتی، پہل، سب سے پہلا، سب سے بڑا، سب سے عظیم احسان اس کائنات کے انسانوں پر، بلکہ کل کائنات پر، جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل ہم پر ہوا، وہ کیا ہے کہ انہوں نے ہمیں اللہ کا پتہ بتایا اور اللہ کا صحیح پتہ بتایا، کیونکہ ہر مذہب وحدانیت کی دعوت دیتا ہے، جب اس میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو نظریات بدل جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن یہود نے عزیر ابن اللہ، انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، لیکن قالت النصارى المسیح ابن اللہ، لیکن نصارہ نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری شرک کی جڑیں کاٹ کر اور ایک اللہ کو 4 آیات میں اتنے خوبصورت انداز میں بیان کیا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اسے اللہ کہتے ہیں۔ میرے حبیب نے بتائیے، یہ اس کے پیچھے کو واقعہ ہے، قریش آ کر کہنے لگے انصب لنا ربک، انصب لنا ربک، اپنے رب کا کوئی عطا پتہ بتاؤ، کوئی پیڑھی بتاؤ، کوئی نسب بتاؤ۔ تو ہمارے نبی کے فرمانے سے پہلے جبریل اترا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ آپ کے رب کی پہچان ہے، یہ آپ کے رب کا تعارف ہے، کیا ہے؟ قل هو اللہ احد، انہیں بتاؤ وہ اللہ ہے۔ وہ کیسا ہے؟ احد، واحد کسے کہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو۔ احد کسے کہیں؟ جس جیسا کوئی نہ ہو۔ وہ کیسا ہے؟ احد، اس جیسا کوئی نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یلد، کسی کا باپ نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ لم یولد، کسی کا بیٹا نہیں۔ وہ کیسا ہے؟ ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی زمین آسمان میں تیرے اللہ جیسا، تیرے اللہ کا مثل؟ الفرد لا ند لہ، العلی لا سمیہ لہ، الظہیر لا غنی لہ، الصمد القاہر بلا معین، المدبر بلا مشیر۔ میرے نبی کی دعا سنو اپنے رب کی تعریف میں، صبح شام، صبح شام میرے نبی اپنے رب کی یوں تعریف فرماتے تھے۔ سارے انسانوں کی تعریف کٹھی کریں اللہ کے بارے میں تو میرے نبی کی حمد و ثنا اللہ کے بارے میں سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ چند الفاظ میں سمندر آ جاتے تھے، چند الفاظ، ہم تو عربی نہیں جانتے نا، ہماری بدقسمتی ہے، یعنی کوئی لمبے چوڑے الفاظ نہیں ہیں۔ میرے نبی کی تو 23 برس کی زندگی تھی، کوئی کتابیں نہیں ہیں، الکلمات، جن کو ایک مثال سے واقعہ سناتا ہوں۔ طفیل بن عامر دوسی آئے، ان سے مکے والوں نے کہا ایک جادوگر ہے، جو اس کی سنتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے، لہذا اس کی بات نہ سننا۔ طفیل کہتے ہیں میں ڈر کے نا میں نے اپنے کانوں میں روئی ڈال کہ میں سننی ہی کوئی نہیں، کہ تو میرے اتنے جادو نہ چل جائے۔ طواف کر رہا ہے اور اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے ہیں، چہرے پر نظر پڑی تو کشش پیدا ہوئی، کہنے لگا یہ کون ہے؟ تو قریش نے کہا ہوا وہی تھے جادوگر جڑا تینوں سے دس ہے کہ اچھا، کہ میں نے پھر دیکھا تو مجھے خیال آیا میں اتنا بڑا سردار آدمی ہوں اور اتنی بڑی قوم کو میں لیڈ کرتا ہوں اور شعر و شاعری کو سمجھتا ہوں، مجھے تو یہ چہرہ جادوگر کا نظر نہیں آتا، میں اس کی سنتا ہوں، اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا، نہیں ہوگی تو نہیں لوں گا۔ تو جا کے پاس بیٹھ گئے، روئی نکال، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اب کہنے لگا یا محمد ما تقول، کیا کہتے ہو، کیا کہتے ہو؟
ہاں ہم جو عجمی ہیں نا، ہمارے مزاج میں بات کو لمبا کرنا، لمکائی جاؤنا، لسی پانی ٹھوکی جاؤنا، ٹھوکی جاؤنا، ٹھوکی جاؤنا. اور عرب کے مزاج میں مکھن نکالنا، مکھن نکالنا، چند الفاظ میں پوری کتاب بھر دیتے. تو میرے نبی نے کوئی بیٹھ کے 2 گھنٹے تقریر نہیں کی، سننا سننا. ما تقول یا محمد، کیا کہتے ہو؟ آپ نے کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. ایسے کانپ گیا. تو فعل کہنے لگا اعد اعد فقد بلغنا قاموس البحر. کاش میں آپ کو سمجھا سکتا، میں تو آپ نے پورا سمجھاتا ہوں کہ سمجھائیں. کہنے لگا دوبارہ کہو، دوبارہ کہو، دوبارہ کہو. تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے، تیرے چند جملوں نے 7 سمندر پی لیے. یہ ہے کلام عرب کا حسن. تیرے چند جملوں نے. آپ نے پھر کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کا ہاتھ بڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا، مجھے کلمہ پڑھا. ہاں اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو تعریف میرے نبی نے اپنے اللہ کی کر دی ایسے چند جملوں میں، قیامت تک نہ بعد میں ہوگی نہ پہلے ہوئی ہے. تو میرے نبی کی صبح و شام کی دعا کیا ہے؟ اللہم انت احق من ذکر واحق من عبد وانصر من ابتغی وارأف من ملک واجود من سئل واوسع من اعطى. انت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك كل شيء هالك الا وجهك لن تطاع الا باذنك ولن تعصى الا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر. اقرب شهيد وادنى حفيظ حلت دون النفوس اخذت بالنواصي كتبت الاثار ونسخت الاجال. القلوب لك مفضيه والسر عندك علانيه. الحلال ما احللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والامر ما قضيت. الخلق خلقك والعبد عبدك انت الله الرؤوف الرحيم. اب اس کو ترجمہ تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن ردم تو اچھا لگ رہا ہوگا. کیا ردم ہے، کیا موسیقی ہے، کیا موسیقی ہے. اے اللہ پوری دھرتی میں تیرے سوا کوئی نہیں جس سے میں یاد کروں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے سر جھکاؤں، تیرے سوا کوئی نہیں جس کے آگے جھولی پھیلاؤں، ہاتھ پھیلاؤں. تیرے سوا کوئی نہیں جو کھل کے دے اور دیتے ہوئے خوش ہو. تیرے سوا کوئی نہیں جو ندا اور صدا اور پکار پر حاضر ہو. تو ہی ہے جو صدا پہ آتا ہے، ندا پہ آتا ہے، پکار پہ آتا ہے. بلکہ تجھے تو آنا ہی نہیں پڑتا کہ تو نحن اقرب الیہ من حبل الورید. تو پہلے ہی شارک سے زیادہ قریب ہے. یہ تو ہمارے انداز ہیں یا ہمارے لاڈ ہیں یا ہماری نادانی ہیں کہ ہم اس کو کہتے ہیں تو آ جا. وہ تو پہلے ہی میں قربان جاؤں ذات پر. دور اتنا ہے کہ لا تراہ العیون، دیکھو نظر نہیں آتا. لا تخالطہ الظنون، تصور میں لاؤ نظر نہیں آتا. تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے، تصور کی رفتار روشنی سے بھی زیادہ ہے. دیکھنا چاہو نظروں کے پار، سوچنا چاہو خیالات کے گھوڑے تھک کے مر جائیں گے، گر جائیں گے، پہنچ نہ پائیں گے. جب وہ اتنا دور ہو گیا کہ خیال بھی نہ پہنچے، آنکھ بھی نہ پہنچے، تو ہماری کون سنے گا؟ سبحان اللہ. 2 مختلف چیزیں میرے رب نے اپنے اندر جمع کر کے دکھائیں. میں یہاں بیٹھا ہوا ہوں تو میں ان دوستوں کے قریب ہوں اور ان سے دور ہوں. اگر میں ان کے قریب ہونا چاہتا ہوں تو مجھے وہاں جانا پڑے گا ممبر اٹھا کے، پھر ان سے دور اور ان کے قریب. لیکن میرا رب جس وقت میں اتنا دور ہے کہ نظر نہیں آتا، جس وقت میں اتنا دور ہے کہ خیال نہیں جاتا، اسی وقت میں اتنا قریب ہے کہ اقرب الیہ من حبل الورید. میں تیری شارک سے زیادہ تیرے قریب. بول، پکار، تیرے ساتھ ہوں، نیند سے پاک. جس کو پکارو گے کبھی سویا ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی فون بند ہوگا، جس کو پکارو گے کبھی دنیا سے جا چکا ہوگا. اور میرا رب کیا ہے؟ موت سے پاک، نیند سے پاک،
اونگ سے پاک، تھکن سے پاک، تھکاوٹ سے پاک، مر جانے سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، متخذ صاحبہ بیوی نہیں، ولا ولد بچہ نہیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک شریک کوئی نہیں، ولم یکن لہ ولی من الذل مددگار کوئی نہیں، سبح للہ ما فی السماوات والارض کل کائنات تیرے رب کی تسبیح پڑھتی ہے، وہو العزیز الحکیم عزت و حکمت والا، لہ ملک السماوات والارض زمین آسمان کا شہنشاہ ہے، یحیی و یمیت زندگی موت کا مالک ہے، وہو علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر قدرت، عالم علام قادر قدیر غالب غلاب عالم علیم قادر قدیر جابر جبار۔ کہاں سے الفاظ لاؤں اس ذات کی تعریف اور توصیف کو بیان کرنے کے لیے؟ ساری کائنات تیرے رب کے سامنے کھلی کتاب، ہم بنے ہوئے وہ بنانے والا، ہم مرنے والے وہ مرنے والا، ہم کھانے والے وہ کھلانے والا، ہم طلبگار وہ دینے والا، ہم مدد کے محتاج وہ مدد کرنے والا، ہم ستائے ہوئے وہ مدد کو پہنچنے والا، ہم رونے والے وہ آنسو پوچھنے والا، ہم سوال کرنے والے وہ پورا کرنے والا، وہ جابر میں مجبور، وہ ناصر میں منصور، وہ قاہر میں مقہور، وہ غالب میں مغلوب، وہ حاکم میں محکوم، وہ رب میں مربوب، وہ وکیل میں موکول، وہ ایک ہی تو ہے۔ ہر شے سے پہلے دیکھو تو اللہ، ہر شے کے بعد دیکھو تو اللہ، ہر شے کے اوپر دیکھو تو اللہ، کل کائنات کے چپے چپے ذرے ذرے میں دیکھو تو اس کی قدرت، اس کی نیرنگیاں، اس کی شہنشاہی کے جلوے ہیں۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، تمہیں چپے چپے میں دکھا دوں گا۔ ذرہ بولے گا اللہ ہے، پتا بولے گا اللہ ہے، پہاڑ بولے گا اللہ ہے، دودھ نکلتا ہوا تھنوں سے بولے گا مجھے بنانے والا ہے جس کا نام ہے اللہ۔ چارہ پیٹ میں جائے، خون گندا بنے، پیشاب گوبر گندا بنے اور اس میں سے سفید دودھ نکلے، وہ پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ مشک نافے میں بن کر پکارتا ہے کہ اللہ ہے۔ سانپ کے گلے میں زہر کی تھیلی پکارتی ہے اللہ ہے۔ عقاب کی اڑان بتاتی ہے اللہ ہے۔ پھول کی مہک بتاتی ہے اللہ ہے۔ گلاب کا سرخ رنگ بتاتا ہے اللہ ہے۔ مٹی کے انسان کا بولنا، علم کے چشمے بہا دینا بتاتا ہے اللہ ہے۔ آسمان کی بلندی میرے رب کی نشانی، زمین کا فرش میرے اللہ کی نشانی، سورج کی تپش میرے آپ کے اللہ کی نشانی، چاند کی ٹھنڈک میرے آپ کے اللہ کی نشانی، رات کا اندھیرا اللہ کی نشانی، دن کا اجالا اللہ کی نشانی، زمین سے چشموں کا نکلنا اللہ کی نشانی، پہاڑوں میں سے معدنیات کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی، زمین سے تیل کا نکلنا میرے اللہ کی نشانی۔ وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، شراکت سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، ذوق سے پاک ہے، قدرت میں کامل، طاقت میں کامل، ہیبت میں کامل، جلال میں کامل، کبریائی میں کامل۔ وہ کہتا ہے صرف اپنے رب کو پکار اور کسی کو نہ پکار، میں تیری پکار پہ لبیک کہوں۔ تم سارے بچے میری اکیلے کی سن رہے ہو، یہاں صرف دو بولنا شروع کرو، صرف دو تو تم کہو گے او میاں میاں ہے کہ بولو، تجھے دو کی مصیبت بات چل رہی ہے، ہم نہیں سن سکتے کیا کہہ رہے ہو، اور میرا اللہ کیا کہتا؟ لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورتبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانفاکم۔ میرے بندو سنو، اول آخر، انسان جنات، زندہ مردہ، خشک تر، مرد عورت، بوڑھے جوان، سارے اکٹھے ہو جاؤ، سارے اکٹھے ہو جاؤ، فسالونی، اور مجھ سے مانگو، اپنی اپنی زبانوں میں مانگو، اردو میں، ہندی میں، فارسی میں، انگریزی میں، پشتو میں، ہر زبان والا بولے۔ اس وقت میں 6010 زبانیں بولی جا رہی ہیں، اور اگر اللہ سارے اکٹھے کرے تو ہزاروں زبانیں مٹ گئی، ہزاروں زبانیں پیدا ہوں گی۔ سارے اپنی زبانوں میں اللہ کو پکاریں، گونگے اپنی اشاروں میں پکاریں، معذور اپنے دل کی دھڑکنوں سے پکاریں، جو بول نہیں سکتا، اشارہ بھی نہیں کر سکتا، دل کی دھڑکن سے پکارا اللہ کو، گونگے نے اشارے سے پکارا اللہ کو، گورے نے انگریزی فرینچ میں پکارا اللہ کو، اٹیلین میں پکارا اللہ کو، ہالینڈی میں پکارا، ڈچ میں پکارا اللہ کو، کالے نے ہausa میں پکارا اللہ کو، ایشین نے
پتہ نہیں کتنی زبانوں میں پکارا اللہ کو. میرا آپ کا اللہ کہتا ہے یسمع ضجیجہم باختلاف لغاتہم ولہجاتہم. تم سب جب اکٹھے بولو گے تو تم سب کی الگ الگ تمہارا اللہ سنے گا, الگ الگ سنے گا, الگ الگ سنے گا. اب بچے ہی تو 2-4 ماں کے بچے اکٹھے آ جائیں, مانگنا بولنا شروع کر دیں, سارے نے لتر پھیر دیتی, لوٹاں جیاں بغیر پہ گئی ہیں, وہ سب پہ لتر پھیر دیتی ہے. تو میں اس رب پہ قربان جاؤں جو کل کائنات کی سنتا ہے اور سننے میں دھوکہ نہیں, سننے میں غفلت نہیں. پھر کہتا میں سب کا چاہا دے دوں تو تیرے رب کے خزانوں میں ما نقص ذلك مما عندي الا كما ينقص المخيط اذا ادخل البحر. ایک ذرے کے برابر کمی نہیں آتی, ایک قطرے کے برابر کمی نہیں آتی. میرے آپ پر ہمارے نبی کا سب سے بڑا احسان ہمیں اللہ سے ملایا, ہمیں اللہ کا تعارف کروایا, ہمیں اللہ سے مانگنا سکھایا.